کانفرنس میں شرکت کرنے والے علماء، دانشور، خطبہ اور قائدین، زعماء، سب کے ہم شکر گزار ہیں جو آئے، صبح سے لے کر رات گئے تک رہے یہاں پر، اور کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے بہت عالی اظہارات فرمائے، اور کانفرنس کے علاوہ نجی نشستوں میں بعضوں نے بہت ہی تعمیری گفتگو کی، اور وحدت کے عمل کو آئندہ زیادہ مؤثر تر جاری رکھنے کے لیے بھی عہد بھی کیا، اور یہ بھی عہد کیا کہ ہم پورے وجود کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں، اور اب بھی پورے ملک سے لوگ مختلف طریقوں سے رابطے کر کے متعدد خطوط ابھی تک بزرگان سے، مختلف سلسلوں کے بزرگان اور مرکزی قائدین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کو سراہا بھی ہے، حتیٰ جو نہیں آ سکے، چونکہ بعض کسی دوسری جگہ پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے، نہیں آ پہنچتے، بعض کچھ صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی مصروفیت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہیں آ پاتے، انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر وہ خطوط نشر کیے جا سکتے ہیں، اگر ان کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ ہم نشر بھی کر دیں گے، کہ وہ بہت اعلیٰ مضمون خطوط ہیں، اور انہوں نے اس کو سراہا بھی ہے، اور یہ بھی عہد کیا ہے کہ ہم آپ کے اس عمل میں وحدت کے ساتھ ہیں، اور مل کر اس کو آگے بڑھانے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں ہم۔ اسی طرح کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو تحفظات کی وجہ سے نہیں آئے، اب ممکن ہے انہیں جامع عروۃ الوثقیٰ سے کوئی اناد ہو، لیکن وحدت سے بعید ہے کہ انہیں کوئی اناد ہو، کہیں اور بیٹھ کے یہی عمل تکرار کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ پر وحدت کا مظاہرہ کر لیں، اگر جامعہ میں انہیں نہیں لگتا مناسب تو کسی اور جگہ کر سکتے ہیں یہ کام۔ بہرکیف تمام طبقات، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کسی طرح سے بھی کوشش کی ہے، شرکت کر کے، اظہارات کر کے، اور اس کی دعوت کے عمل میں شریک ہو کر ملک بھر میں دور دراز تک دعوتیں دی ہیں، اس کے انتظامی امور انجام دیے ہیں، بعض دوستوں نے دن رات ایک کر کے نیند مسلسل 24 گھنٹے مسلسل جاگ کر کام کیا ہے، ایک 24 گھنٹے نہیں، کئی 24 گھنٹے اس پورے عمل کے درمیان فعال رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی ان کوششوں کا ثمرہ انشاءاللہ ملت کے اندر یہ فضا ہے جو فرقہ وارانہ بدمزگی اور لہر کے بعد یہ خوشگوار، دل پسند، دل نشین فضا جو ہر مومن جھوم رہا ہے۔ حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تمام بغیر مذہب و مسلک کی تفریق کے، ایسے لگتا ہے کہ سارے اس سرور کے اندر، وحدت کے منظر کے سرور میں ہیں، بلکہ ایک کثیر تعداد ملک سے باہر، ہندوستان سے، کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے، اور دیگر ممالک کے اندر جہاں جہاں مسلمین ہیں، وہ سارے اس خوبصورت گلدستے کی خوشبو کی مہک سے مسرور ہیں، وہ سرور ان کے اظہارات میں باقاعدہ نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ انشاءاللہ پاکستان سے مکمل طور پر نفرت اور فرقہ واریت اور منافقت ختم ہو جائے، اور مسلمان کا بھائی ہو انشاءاللہ، اور آپس میں اس طرح سے تمام مسالک گل مل جائیں کہ تمیز و تفریق ختم ہو جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اس تفریق کے ختم کر کے صرف ایک عنوان ہو جو رسول اللہ کے عہد میں تھا۔ رسول اللہ میں یہ ٹائٹل نہیں تھے اتنے جتنے آج پاکستان میں ہیں، ہمیں واپس عہد رسول اللہ کی طرف جانا ہے، اور رسول اللہ کے عہد میں جو پہچان تھی مسلمانوں کی، وہی پہچان آج دوبارہ بن جائے ہماری، اپنے مسلکی تشخص کو قائم رکھتے ہوئے اس طرح سے آپس میں جڑ جائیں، محبت کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے پہچانے جائیں اور جانے جائیں جس طرح عہد رسالت میں ان کا یہ تشخص تھا۔